پھر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا تو ایک پنڈت تقریر کر رہا تھا. اب سارے ہندو تھے، مسلمان تھا ہی کوئی نہیں، سب ہندو بیٹھے تھے اور وہ سن رہے تھے. تو معاذ اللہ اس نے تقریر کرتے کرتے نا حضور کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا، کوئی نازیبہ بات کہہ دی. اور کوئی نہیں تھا، وہ ایک ملانگ تھا. وہ پیچھے بیٹھ کے، جو دوری ڈنڈا نہیں ہوتا جن کے ہاتھ میں، ڈنڈا بھی کئی رنگوں کا ہوتا ہے ان کا، وہ اس نے پکڑا ہوا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا اس میں پیس رہا تھا. امیر ملت فرماتے ہیں اس کے کان میں سپیکر کی آواز گئی کہ حضور کے بارے میں بات کر دی. اس نے ڈنڈا پکڑا، ملانگس آدمی تھا، پیچھے سے نکلا، کسی نے روکا بھی نہیں. اسٹیج پہ چڑھا سیدھا اور 2-4 ڈنڈے زور زور سے پنڈت کے سر پہ دے مارے. پنڈت مر گیا، پرچہ ہو گیا، مقدمہ ہو گیا، جیل ہو گئی. امیر ملت کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا. میں جیل میں دیکھے بندہ ان پڑھ تھا، بات بڑی پڑی کر گیا. امیر ملت فرماتے ہیں بندہ سادہ تھا پر بات بڑی حسین کر گیا. بندہ بالکل بے عمل تھا پر بات ایمان کی کر گیا. آپ فرماتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا تو میں نے کہا سائیں نہ تو نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ تو مسجد آئے، تو عبادات کی طرف توجہ نہیں کرتا اور تو نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، ہندو مار دیا ہے. تو پیر صاحب کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے نا پنجابی میں بولا، کہنے لگا پیر جی مینوں دے سیدھے لفظ بھی کوئی نہیں آندے، مینوں کی پتا جے سیدھے لفظ بھی کوئی، مینوں نہیں پتا میرا درجہ کی ہے. پیر صاحب میں نماز نہیں پڑھدا میری غلطی ہے، روزہ نہیں رکھدا ہے میری غلطی ہے، میں عبادت نہیں کردا میری غلطی ہے. پر پیر صاحب یہ تو نہیں نہ ہو سکدا کہ میرے سامنے کوئی میری اچھی تے سچی سرکار دی بے ادبی کر کے لنگ جائے. لفظ بڑے کمال کہہ گیا، کہنے لگا پیر صاحب میں گناہگار ہوں پر اپنے نبی کا غدار نہیں ہوں. گناہگار ضرور ہوں پر میں غدار نہیں کہ میرے سامنے کو رسول اللہ کے بارے میں آ کے پوچھ لیتے ہیں لوگ مسئلہ. کہتے ایک مولوی ملا تھا، کہہ رہا تھا حضور کو علم غیب نہیں. میں نے کہا تینوں ملیا سی، مینوں ملدا دسنا سی میں انہوں. تجھے ملا تھا نا اور تو نے سن لی بات. کیسے سن لی؟ کیسے تیرے دل میں خیال آیا؟ وہ تیرے سامنے تیرے مصطفیٰ کے علم کی توہین کر گیا، وہ تیرے سامنے رسول اللہ کے اختیار کی توہین کر گیا، وہ تیرے سامنے بیٹھ کر نبی پاک کے صحابی کی بے ادبی کر گیا، حضور کی اہل بیت کی بے ادبی کر گیا، اور تو سنتا رہا. یہ ہو کیسے گیا؟ سنو، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے باپ کو کوئی گالی نکالے میں سن لوں گا، میرے بڑوں کو کوئی برا بلا کہے میں سن لوں گا، لیکن اگر میرے مصطفیٰ کے بارے میں بات کرے گا تو زبان پکڑ کے کھینچ لوں گا، زبان کھینچوں گا. غیرت ایمانی پیدا کرے مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت للعالمین. اگر حضور کا پیار نہیں تو ایمان مکمل ہے. ہر چیز سے بڑھ کر ذات رسالت سے پیار، ہر چیز. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ میرے ہاتھ کے اندر خنجر ہے، میں قتل کر کے آیا ہوں. قاتل کھڑا ہوا. ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا. حضور یہ خنجر ہے، قتل کر کے آیا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس کو قتل کیا؟ عرض کی حضور سگی بہن کو مارا ہے، سگی بہن تھی میں نے قتل کر دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا؟ پیار نہیں تھا؟ کہا محبوبہ بہن سے کس کو پیار نہیں ہوتا، بڑا پیار تھا، پر مارا کیوں؟ اس صحابی رونے لگے، کہنے لگے محبوبہ میں بڑا پیار کرتا تھا پر وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، بڑا پیار کرتا تھا. جب بھی اس کے پاس جاتا وہ آپ کے بارے میں بات چھیڑ دیتی. میں اس کو کہتا سارا کچھ کر لے میرے نبی کے بارے میں بات نہ کر دے. میں ہر شے سہ لیتا ہوں پر مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں کوئی بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ والا جملہ نہ کہنا. میں اس کو روکتا، منع کرتا، وہ باز نہ آتی. کہتے ہیں آج اس نے اتنی سخت بات کی کہ میں اس کا گلا کاٹ آیا ہوں، قتل کر دیا ہے. حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، تو نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے، نہیں اچھا کر ڈالا ہے جو تو نے کیا ہے. ایک صحابی نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، معذور آدمی تھے. نکاح ہوا، شادی ہوئی، 2 بیٹے دیے اللہ نے، گھر بس گیا، بیوی کپڑے دھو کے دیتی، خدمت کرتی، روٹی پکا کے دیتی، بچے بڑے حسین تھے. اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں، نابینا صحابی کہتے ہیں موتیوں کی طرح کے میرے بچے، جو بھی آتا آ کے کہتا تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں. لیکن آپ فرماتے ہیں ایک صبح
اعلان ہو گیا، مدینے میں شور ہو گیا کہ اس نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی، کسی نے خنجر کے دبایا، مر گئی ہے۔ کہتے ہیں اس کے لواحقین اکٹھے ہوئے، در رسالت مآب پہ آئے، آگے کہنے لگے حضور ہمارا قاتل ڈھونڈ کے دیں، ہماری بیٹی کو کس نے مارا؟ میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا بھائی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے۔ خود اٹھے، وہ نبینا صحابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا قاتل کوئی بار نہیں، میں خود قاتل ہوں، میں نے مارا ہے، میں قاتل ہوں، میں نے مارا ہے۔ مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی، بڑی حاجت تھی، تیری بیوی تھی، تیرا گھر سنبھالتی تھی، تیرے بچے تھے۔ صحابی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ ٹھیک تھا پر وہ آپ کی بے ادب تھی، حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا، روٹی پکنے لگی، کپڑے ملنے لگے، اولاد ہونے لگی، میں دنیا پہ آ گیا، لیکن محبوبہ میں نے وہ سکھ کیا کرنے ہیں جو تیری بے ادبی پر تعمیر کیے جائیں۔ یا رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی جس میں آپ کا پیار ہی نہ ہو، یا رسول اللہ آپ کی محبت ہی نہ، حضور میں نے قتل کر ڈالا ہے، مجھے بیوی نہیں چاہیے، مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہوں، جو حضور کی محفل کرنے والی ہو، نعت پڑھنے والی ہو، جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا، اولاد کا، بیٹیوں کا ذکر کرنے والی، مجھے وہ بیوی نہیں چاہیے جو بیوی بے ادبی کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں سے پوچھا، فرمایا بات اس کی ٹھیک ہے؟ کہا حضور واقعی بے ادب تھی۔ نبی پاک نے فرمایا اٹھو پھر چلے جاؤ، اس نے انسان نہیں مارا، اس نے گستاخ رسول کو مارا ہے، اس نے ایک گستاخ رسول کو مارا ہے۔ بھائی یاد رکھیں نبی پاک کا پیار ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس بات میں کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے؟ ہمارا کسی شخص کے ساتھ کوئی رٹا نہیں زمین کا، اللہ جانتا ہے، ہم تو اختلاف کی خلیج کو کم کرنے والے لوگ، کوئی اختلاف نہیں، اللہ جانتا ہے، اور دل روتا ہے کہ امت کٹھی ہو جانی چاہیے۔ رمضان المبارک ہے، جمعے کا دن ہے، منبر پہ بیٹھا، دل روتا ہے کہ امت مسلمہ کٹھی ہونی چاہیے، لیکن میں اس شخص کے پاس جا کے کیسے بیٹھوں جو کہتا ہے کہ نبی معاذ اللہ مار کے مٹی میں مل گئے، جو یہ لفظ کہتا ہے کہ محمد کو کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے، جو یہ لفظ کہتا ہے کہ گائے بیل اور گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، رسول اللہ کا خیال آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ مجھے بتلائیے میرے بھائی کس طرح کمپرومائز ہوگا، کس طرح ایسے لوگوں کے ساتھ اتفاق ہوگا؟ رسول اللہ کی محبت دین کا حصہ ہے، اور یاد رکھ رہے ہیں اللہ جانتا ہے کسی کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، نہ نیاز کا، نہ فاتحہ کا، نہ ختم کا، نہ درود کا، اس کا دل کرے دلائے، جس کا دل کرے نہ دلائے، مستحب ہے۔ جھگڑا صرف یہ ہے کہ میرے رسول اللہ کی شان پر بات نہ کرو، میرے نبی پاک کی عظمت کے بارے میں بات، درد دل سے بات کرنا، خدا را اس امت کی دلوں میں رسول اللہ کا پیار رہنے دو، نبی پاک کی محبت رہنے دو۔ صحابہ ہر حال میں حضور سے، حضرت ابو عبادہ بن جراح نے میدان کے اندر اپنے باپ کو قتل کیا، کس کو؟ باپ کو مارا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبادہ تو نے باپ ہی مار دیا ہے؟ کہا حضور باپ نہیں چاہیے، رسول اللہ کا وفادار چاہیے، حضور وفادار چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل دین ہے، اصل دین۔ اگر اس میں خامی رہ جائے، اس کے اندر کمی رہ جائے، ایمان مکمل نہیں۔ صبح قیامت رب کی بارگاہ میں تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں، کوئی تیرا عمل اللہ کے حضور قابل قبول نہیں۔ تعظیم رسالت میں اگر فرق آتا ہے، حضور کی محبت میں اگر کمی آتی ہے، تو تیرا کوئی عمل بھی قابل قبول۔ محبت کا کیسے پتہ چلے گا کہ حضور سے پیار ہے؟ جی جو بندہ میلاد والے دن بھی سویا رہے، معراج شریف والے دن بھی بے ہوش ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی اسے یاد نہ ہو، اسے کبھی توفیق نہ ہو نعت سننے کی۔ یہ نعت پڑھتے ہیں نا حضرات تو کچھ لوگ جھومتے ہیں، کچھ مست رہتے ہیں۔ پتہ کیوں مست رہتے ہیں؟ انہیں نعت کے ذائقے کا پتہ نہیں۔ نعت تعریف مصطفیٰ ہے، اور جب محبوب کی تعریف ہوتی ہے تو دل مچل جایا کرتے ہیں۔ بھئی محبت مصطفیٰ پیدا کریں ان جگہوں پہ بیٹھے جہاں سے رسول اللہ کا پیار ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کیا، ہر چیز سے بڑھ کر، بھلا دی دنیا ساری انہوں نے، لیکن رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار انہوں نے اپنے دل سے نہیں بلایا، اپنی اولادیں لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی، اپنے بچے لا کر پیش کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ساری زندگی ابو بکر صدیق نے ڈانٹا نہیں، میرا باپ رفیق تھا، شفیق تھا، مہربان تھے، کوئی کبھی انہوں نے سخت گھورا بھی نہیں ہماری طرف،
لیکن کہتے ایک دن میں حضور کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، بچی تھی، میری آواز ذرا بلند ہوئی تو کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے دوڑے آئے، اندر آئے اور حضرت ابو بکر نے تھپڑ اٹھایا، میرے منہ پہ مارنے لگے، حضور آگے بڑھے، بچایا۔ میں نے کہا ابا جی آپ نے تو گھورا بھی کبھی نہیں، یہ کیا ہوا؟ حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رو پڑے، کہنے لگے عائشہ میرے اوپر سے پہاڑ بھی گزر جائیں تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی، اور میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی اونچا بولے بھی تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ خبردار، حضور سید عالم حضرت عمر کا زمانہ تھا، کچھ لوگ آئے کہیں اور کے رہنے والے، مسجد نبوی میں اونچی آواز میں بولنے لگے، اونچی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت عمر نے بلایا، فرمایا ادھر آؤ، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کوئی شام کا ہے، کوئی کسی ملک کا ہے۔ آپ فرمانے لگے تمہیں پتا نہیں یہ روضہ رسول ہے؟ تمہیں پتا نہیں یہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہیں خبر نہیں تم کہاں آئے ہو؟ فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں دھروں سے مارتا، تمہیں سزا دیتا۔ تمہیں ادب رسول کا نہیں پتا؟ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نہیں پتا؟ ساری زندگی ایک بندہ کہتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، مسلمان ہو جائے گا؟ کیوں جی؟ اللہ کو تو مان رہا ہے، کہتا میں اللہ کے سوا کسی اور کو مانتا ہی نہیں، ساری زندگی اس نے پڑھا ہے، پر رب کہتا ہے مجھے تیرے کلمے کا اعتبار ہی نہیں۔ یا اللہ تجھے کب اعتبار ہوگا؟ فرمایا کہ اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ۔ میرے بھائی یہاں دنیا میں بھی جب تک ذات رسالت کو نہ مانے اس کا ایمان مکمل، حضور سے پیار نہ کرے تو ایمان مکمل، بھائی سمجھ لے، غور کرے، ایمان بھی مکمل نہیں۔ اچھا جی قبر میں چلے گئے، کتنے سوال ہوتے ہیں قبر میں؟ بولے کتنے سوال ہوں گے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، 3 سوال ہوں گے۔ پہلا کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ میں مثال دینے لگا ہوں، کسی نے انکار کر دیا، کہنے لگا ہا ہیتا لا ادری، میں نہیں جانتا، تو اللہ کو نہیں مانتا تو چاہیے نا رب جہنم میں ڈال دے، پر اللہ نے دوزخ میں نہیں ڈالا۔ ابھی دوسرا سوال پوچھو، ماں دینو کا تیرا دین کیا ہے؟ ہا ہیتا لا ادری، کافر ہے، منافق ہے، فاسق ہے، کہتا ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ چاہیے تھا نا دین نہیں جانتا دوزخ میں ڈالا جائے، لیکن اللہ ابھی دوزخ میں، ابھی جہنم کا گڑھا نہیں بنی۔ فرمایا تیسرا سوال پوچھو، حضور کا چہرہ دکھایا، ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ اللہ نے فرمایا تو میرے نبی کو نہیں جانتا، پکڑو اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ نہ اپنی ذات کے انکار پر دوزخ میں بھیجا، نہ دین کے انکار پر، کہا میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتا، ڈالو اس کو جہنم کے اندر۔ تمام کتب احادیث، تمام بخاری سے لے کر طبرانی تک، تمام کتب حدیث میں اسی رنگ میں روایت ملے گی۔ قبر میں بندہ گیا، مومن ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، 10 حج کیے، 15 عمرے کیے، زکاتیں، صدقات، خیرات، عبادات، نفل، نماز، داڑھی، حج، عمرہ، بڑا کچھ۔ ہاں بھائی من ربو کا، اس نے کہا ربی اللہ، اللہ میرا۔ اس کو جنت کوئی نہیں ملی، ابھی جنت کی کھڑکی۔ دوسرا سوال پوچھو، ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میں اسلام کو مانتا ہوں، جنت مل گئی۔ پورے کے پورے دین کو مان رہا ہے، نماز کو مان رہا ہے، حج کو مان رہا ہے، زکات کو مان رہا ہے، عبادات کو مان رہا ہے، ہر چیز کو مان رہا ہے، لیکن جنت ملی۔ فرمایا تیسرا سوال پوچھو، حضور کا جلوہ والضحیٰ دکھایا۔ کچھ لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں، یہاں بھی کہتے ہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے، یہ لفظ نہیں ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اللہ فرمائے گا یہ بتا دنیا میں میرے نبی کو کیا کہا کرتا تھا، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو جو کہا کرتا تھا وہ کہہ کہ اسی وقت پکار اٹھے گا کہ میں کہا کرتا تھا یا نبی پکارا کر، میں یہ کہا کرتا تھا یا نبی، میں یہ کہا کرتا تھا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیاد ولادت کیجئے، اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت۔ میں یہ کہا کرتا تھا۔ اچھا اس نے اللہ کو مانا، دین کو مانا، جنت نہیں ملی،
جب کہنے لگا نا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کو پہچانا، حضور کو، نبی پاک کو پہچانا، تو فرمایا نہیں میرے یار کو جانتا ہے، اب کھول دو جنت کا دروازہ۔ تو بھائی مغز قرآن روح ایمان جانے دیں ہست حب رحمت للعالم، حضور کی محبت اصل ہے دین کی۔ قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 24، کوئی تفسیر نہ آپ پڑھیں، صرف اس آیت کا ترجمہ پڑھیں، خالی ترجمہ، اور ایک ایک بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالتفصیل بیان کیا۔ فرمایا کل ان کان آباؤکم، اے محبوب آپ ان سے فرما دے اگر تمہارے باپ، وابناؤکم تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری عورتیں، وعشیرتکم تمہارا کنبہ تمہارا خاندان، واموال اقترفتموہا اور تمہارے کمائی کے مال، ذرا گنتے جائیے چیزوں کو۔ فرمایا محبوب کہہ دیں تمہارے باپ بھی، تمہارے بیٹے بھی، تمہارے بھائی بھی، تمہاری عورتیں بھی، تمہارا سارا ہی خاندان، بات ہی ختم کر دی، تمہارا سارا ہی خاندان، واموال اقترفتموہا اور تمہارا کمایا ہوا مال۔ ایک مال وہ ہوتا ہے جو بندے نے کمایا نہیں ہوتا، آیا ہوتا ہے، آئے اور کمائے میں جو آیا ہوتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں واموال اقترفتموہا تمہارا کمایا ہوا مال، وتجارۃ تخشون کسادہا اور تمہاری وہ تجارت جو تم نے محنت کر کے کاروبار چمکایا ہے اور تم ڈرتے ہو کہ نقصان نہ ہو جائے، ومساکن ترضونہا اور تمہارا وہ رہنے کا مکان جو تمہیں بڑے پسند ہیں۔ یہ ساری چیزیں گنوا کے کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں خدا سے زیادہ پیاری ہوں اور خدا کے رسول سے زیادہ پیاری ہوں، وجہاد فی سبیلہ اور ان کے رستے میں جہاد سے زیادہ پیاری ہوں، پھر کیا کرو فتربصوا انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنا عذاب لے آئے گا۔ خود رسول پاک نے بیان کیا اور لفظ انداز دیکھیے حدیث پاک کا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد والناس اجمعین، اور بات ہی ختم کر دی، فرمایا جب تک سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے اتنی دیر تک مومن ہو سکتا۔ حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آئے، عام آدمی نہیں، جناب فاروق اعظم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تو حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، اور میں خالی نعرے لگانے والا نہیں، میں گھر سے تجربہ کر کے آیا ہوں، میں نے اولاد سامنے رکھی ہے، پھر آپ کا پیار سامنے رکھا ہے، حضور مجھے اولاد نہیں زیادہ پیاری، آپ زیادہ پیارے ہیں، اولاد زیادہ پیاری نہیں، ہم نے بھی کبھی سامنے رکھی ہے اولاد اور حضور کا پیار ہے جی۔ میں حدیث پاک بیان کر رہا تھا تو روک گیا ہوں اچانک ہی، رکھی ہے کبھی سامنے جی؟ اگر رکھی ہوتی نا تو بیٹے کو پہلے بٹھا کے اس کو کہتے بیٹے پہلے قرآن سیکھ، پہلے حضور کا فرمان سیکھ۔ بیٹا جیسے ہی بڑا ہوتا کونپلیں داڑھی کی نکلتی، اگر حضور سے پیار ہوتا تو اماں اسے کہتی بیٹا داڑھی نہ مڑانا، یہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ اگر نبی پاک سے محبت ہوتی نا میرے بھائی، اگر کامل پیار ہوتا تو ابا جی نصیحت کرتے کہ بیٹا خبردار داڑھی چھوٹی بھی نہ کرانا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ لیکن ہم نے ابھی اس چیز کو سامنے ابھی لا رہی ہے، ابھی خالی میلاد میں ہی محبت کرتے ہیں، ابھی خالی معراج شریف والے دن ہی پیار کرتے ہیں، ابھی اس کے اصل رنگ تک نہیں آئے۔ سنیے اور غور کیجیے، حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اولاد سامنے بٹھائی ہے، پھر آپ کا چہرہ سامنے لایا ہوں، حضور مجھے اولاد نہیں پیاری، آپ ہی زیادہ پیارے۔ پھر عرض کی حضور میں نے کل کمائی، کل جمع پونجی لا کے اپنے سامنے رکھی ہے، مجھے مال پیارا نہیں، آپ زیادہ پیارے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ماں باپ کے چہرے سامنے رکھے ہیں، بہن بھائیوں کو رکھا ہے، رشتہ داروں کو رکھا ہے، دوستوں یاروں کو رکھا ہے، مجھے وہ نہیں پیارے، آپ پیارے۔ اور حضور پھر میں نے اپنا علاقہ اور قبیلہ بھی سامنے رکھا ہے، حضور مجھے وطن سے پیار نہیں، آپ سے پیار ہے۔ اور محبوبہ حد ہو گئی، میں نے اپنی عزت بھی سامنے رکھی ہے، عزت بھی، لیکن محبوبہ مجھے عزت نہیں پیاری، آپ زیادہ پیارے ہیں۔ حق پسند لوگ تھے، سچی بات کرنے والے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنی روح کو سامنے رکھا ہے،
مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے زیادہ پیاری ہے. یہ نہیں کہا کہ زیادہ پیاری ہے مجھے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے آپ سے. میرے رسول پاک نے دست مبارک اٹھایا اور جناب عمر کے سینے پہ مارا. فرمایا عمر جا، ابھی تو تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا. اگر تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرتا تو تیرا ایمان مکمل ہے، تیرا ایمان مکمل ہے، تیرا ایمان مکمل. حضرت عمر کہتے حضور کا ہاتھ لگا تو میں نے اعلان کیا. میں نے کہا محبوبہ تیرے دست مبارک نے خیر کر دی ہے. حضور اب مجھے آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے، آپ اشارہ کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں. آپ مجھے اصل میں نا ٹی وی پہ بیٹھتا ہے ایک اینکر بیچارہ جو 3 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے یا 6 لاکھ، اس نے حق حلال کرنی ہوتی ہے اپنی کمائی. ٹی وی پہ بیٹھا ہے بیچارہ، نہ اس کو دین کے حروف ابجد کا پتہ ہے. وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہے، اب جس پارٹی سے پیسے لیتا ہے اس کا وہ نمک خاری کا حق ادا کرتا ہے. کہتے جی حضور نے اپنے دشمن کو معاف کیا ہے. مولوی سخت بات کرتے ہیں. حضور نے اپنے دشمن کو. آپ کسی پارٹی کے لیڈر کے خلاف دوسری پارٹی کا بیان کبھی سنیں، اس لیڈر سے پیار کرنے والے اتنی اتنی لمبی زبانیں کھول کے ٹی وی پہ آ جاتے ہیں اور وہ لفظ جو میڈیا پر اور اسمبلی میں ویسے ہی قانون کا حصہ نہیں وہ بھی بول دیے جاتے ہیں. لوگ ان معاملات میں بھی حمایت کرتے ہیں اپنے لیڈروں کی جن میں حمایت بنتی ان میں بھی. اور ذات رسالت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں حضور نے معاف کیا ہے. مولوی جذباتی ہوتا ہے، یہ ایسے تو نہیں نہ ہوتا. ایک لفظ اور بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں پیار ہم بھی کرتے ہیں پر وہ والا جو نبی پاک نے کہا ہے. کون سا؟ جو حضور نے، جس کا نبی پاک نے حکم دیا ہے. کون سا پیار کرتے ہیں؟ ایک لفظ آپ کو پوچھا جاتا ہے، ہم بھی پیار کرتے ہیں پر وہ والا جو نبی پاک نے کہا ہے، جو حضور نے. کہتے ہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ حضور نے کیا نہیں، کہا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے خون نکلا. حضور نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا ٹھکانے لگا دو، جاؤ ٹھکانے لگا دو، ایسی جگہ لگاؤ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. خون بہتا ہوا خون حرام ہے، قرآن پاک نے بیان کیا ہے. کہا ٹھکانے لگا دو. حضرت عبداللہ بن زبیر باہر نکلے اور حضور کا جو خون تھا وہ پی گئے. حضور نے کہا تھا پی لینا، کیا کہا تھا؟ ٹھکانے لگا دو. پی گئے. واپس آئے تو مصطفیٰ نے فرمایا کہاں ٹھکانے لگایا؟ کہا یا رسول اللہ ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی، ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی. حضور نے فرمایا پی گئے ہو؟ کہا حضور پی گیا ہوں. فرمایا جاؤ نبی کا وعدہ ہے تمہارے وجود کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں. ہم وہ والا پیار کرتے ہیں جو حضور نے کہا ہے. حضرت ام ایمن نبی پاک کی دائی تھی، حضور کی رضائی والدہ تھی. سرکار کی طبیعت مبارک علیل ہوئی تو حضور نے نا ویسے نبی پاک جب پخانہ کرتے تھے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے پخانے سے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آیا کرتی. اور آپ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کھیتوں میں پخانے کے لیے جاتے میں ساتھ جاتا. جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پخانہ کرتے میں وہاں جا کے دیکھتا تو کوئی شے نہ ہوتی. میں کہتا حضور کہاں گیا؟ اللہ کے رسول فرماتے جب میں پخانہ کرتا ہوں تو زمین کھل جاتی ہے، میرا پخانہ اندر سمو لیتی ہے. حضور کے پخانے اور پیشاب سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، کستوری کی خوشبو آتی تھی. ویکھنوں تے ساڈے ورگا ہے پر اسی کدوں اس مول دے آزم و ورشاں تے پھردا ہے اسی وچ گلیاں دے رول دے. لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا 2 منٹ لگاتے ہیں، کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے، پیندا ہر پاسے ہوئی شور ڈٹھا. اللہ والے گالی مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا تے اساں ہور ڈٹھا. اللہ والے گالی مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا تے اساں ہور ڈٹھا. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں حضور نے پیشاب کیا، طبیعت مبارک علیل تھی تو لکڑی کے ایک برتن میں حضور نے پیشاب کیا اور کہا اماں جی اس کو باہر رکھا ہے، کہیں باہر ٹھکانے لگائیں. حضرت ام ایمن کہتی ہے میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میرے وجود سے بھی خوشبو آنے لگی، میرا جسم مہکنے لگا. حضرت ام ایمن کہتی ہیں میں باہر جا کے نکال کے دکھاؤ کسی حدیث سے کہ رسول پاک نے فرمایا ہو میرا پخانہ پی جانا، میرا خون پی جانا. ہم وہ والا پیار کریں گے جو نبی پاک نے کہا ہے. حضور نے کہا ہے بچے کو کار لے کے دو، کیوں لے کے دیتے ہو؟ نبی پاک نے کہا ہے کہ بیگم صاحبہ کو 10 لاکھ روپے کا زیور لے کے دو، کیوں لے کے دیتے ہو؟ وہ والا پیار کریں گے جو حضور نے کہا ہے. او بھائی دنیا داری کا معاملہ آتا ہے تو کوئی سوال جواب نہیں کرتا. وہ والا پیار کروں گا جو حضور نے ارشاد کیا ہے. حضرت ام ایمن باہر گئیں، نبی پاک کا پیشاب مبارک پی گئیں، واپس آئیں تو حضور نے فرمایا اماں کہاں رکھا ہے؟
کہنے لگی محبوبہ وہاں رکھا ہے کسی کی نظر نہیں پڑے گی. حضور نے فرمایا پی گئی ہو؟ کہا حضور پی گئی ہوں. فرمایا جاؤ میرا وعدہ ہے قیامت تک تمہیں پیٹ کی بیماری کوئی نہیں لگے گی. جب تک زندہ رہو گی پیٹ کی بیماری. حضور نے کہا تھا کہ پی جانا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ ہوں. صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابی. کفار نے روک دیا نہیں عمرہ کرنے دیتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سفیر بنا کر کے بھیجا. فرمایا جاؤ قریش کے ساتھ جا کر کے تم معاہدات طے کر کے آؤ. حضرت عثمان غنی پہنچے. جب وہاں گئے جا کے بات چیت کی. اب سامنے کعبہ. جنہوں نے کعبہ نہیں دیکھا ان سے پوچھو کعبے کی قدر کیا ہے, اور جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھو دوبارہ دیکھنے کو دل تڑپتا کتنا ہے. سامنے کعبہ ہے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں سامنے کعبہ ہے. قریش مکہ کہنے لگے عثمان تم چاہو تو طواف کر لو, تم چاہو تو صحیح کر لو, تم چاہو تو حجر اسود کا بوسہ لے لو, پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف نہیں کرنے دیں گے, وہ اگلے سال کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے. حضور نے کو منع تھوڑی کیا تھا کہ وہاں جانا تو طواف نہ کرنا, وہاں جانا تو تم نے حجر اسود کا بوسہ نہیں لینا, وہاں جانا تو صفا مروہ پہ نہیں جانا, مقام ابراہیم پہ کوئی بات نہیں کی تھی حضور نے. حضرت عثمان غنی موجود ہے. قریش اجازت دیتے ہیں, کہتے ہیں وہ سامنے کعبہ ہے, کریں عبادت, پڑھیں نماز, کریں طواف. حضرت عثمان غنی کہنے لگے میں اتنی دیر تک کعبے کا طواف نہیں کروں گا جتنی دیر میرے رسول طواف نہیں کریں گے. سامنے کعبہ ہے, سامنے مجھے کیا غرض تھی نماز کی, مجھے کیا خبر تھی سجود کی, یہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. اور اقبال کہنے لگے اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی.